رسول خدا فرماتے ہیں تب تک کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر کچھ عادتیں نہ ہوں. یا عادتیں ڈیولپ کرو. میں نے کہا تھا نا کہ عادت ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے. ایک دن نماز شب پڑھی، باریک سا دھاگا، 2 دن پڑھی، تھوڑا اور مضبوط ہوا، لیکن جب 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں تو یہ دھاگا زنجیر سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ نفس بھی سانپ کی طرح ہے. اب یہ مت سمجھنا تم 2 سال سے نماز شب پڑھ رہو یہ پھر تجھے گمراہ نہیں کرے گا. اس کو 24 گھنٹہ تجھے اس شخص کی طرح جیسے ہمیشہ ڈر ہے کہ میرے گھر پہ حملہ نہ ہو جائے، تجھے ڈر کے رہے اور اس کے روٹس کو جاننا ہے. ٹھیک ہے، اس کے روٹس زیادہ نہیں ہیں. پیٹ ہے، شہوت ہے، مال کی محبت ہے. ہاں، یہ 3 چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اب جوان ہوتا ہے آدمی کے اندر شہوت ہوتی ہے. جب شہوت ہوتی ہے تو کبھی فلم، کبھی ڈرامہ، کبھی نامحرم کی طرف کھینچتا ہے، تو مختلف چیزوں میں اس کو ڈال دیتا ہے. اب جن سے مخالف اسے اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اٹریکٹ ہو جاؤں. ہاں، جن سے مخالف اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ اٹریکٹ ہو جاؤں. اس اٹریکشن کو پیدا کرنے کے لیے پھر دنیا میں ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. اچھا، یہ بھی ایک عجیب کمال ہے. دنیا چل رہی ہے، عقل کا کام صرف یہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی دکھائے. اب جب انسان کی ضرورت بنی، مثلا سونا انسان کی ضرورت ہے، تو عقل نے بستر بنانا شروع کی. سفر کو طے کرنا انسان کی ضرورت ہے، عقل نے گاڑی بنائی، عقل نے جہاز بنایا. ہاں، تمام تر چیزوں، یہ کائنات جو چل رہی ہے اس کا بیس آپ کے ایموشنز ہیں. اگر یہ ایموشن، یعنی اگر انسان ایموشن لیس ہوتا، آپ کے اندر محبت نہ ہوتی، آپ کے اندر، یعنی آپ تصور کریں کہ انسان کے اندر حسن پرستی کا جذبہ نہ ہوتا تو انسان کبھی خوبصورت کپڑے نہ بناتا، کبھی خوبصورت گھر نہ بناتا، کبھی انجینئر بنتا ہی نہیں. انسان یہ انجینئر کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حسن کا جذبہ ہے. یہ مختلف خوبصورت چیزیں بناتا ہے. اب آپ کی آنکھ ہے، آپ کی نظر جو ہے وہ کم ہو گئی، ڈاکٹر نے آپ کو آئینہ لکھ کے دیا. اب یہ چشمہ جو ہے میں دھاگے سے باندھ کے بھی لٹکا سکتا ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو ایسے کر کے دیکھوں، یا 2 دھاگے باندھ دوں اپنے سر پہ. لیکن نہیں، آپ دکان پہ جاتے ہیں، وہاں 100 فریم ہوتے ہیں. کیونکہ حسن پرستی کا جذبہ ہے، آپ ہر فریم پہن کے دیکھتے ہو. تو حسن نے عقل کو مجبور کیا کہ عقل مختلف چیزوں کو کریٹ کرے. عقل کریشن کرنا شروع کر دیتا ہے. گاڑیوں کے مختلف ماڈلز کیوں ہیں؟ موبائل کے مختلف ماڈلز کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر حسن پرستی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے. یہ جذبہ، اور عقل اس جذبے کی خاطر کریشن کرتا ہے. آپ حسن پرست ہو. اسی طرح انسان میں شہوت ہے. اگر شہوت نہ ہوتی کبھی شادی نہ کرتا. شادی کرتا ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر کس کا جذبہ ہے؟ شہوت کا جذبہ ہے. اگر ماں کے دل میں اولاد کی محبت کا جذبہ نہ ہوتا، واللہ بتائیے کوئی عورت تیار ہوتی بچہ پیدا کرنے پر؟ اتنی تکلیف اٹھاتی ہے عورت، بچے کو 9 مہینہ پالتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پوری رات اس کے لیے جاگتی ہے صرف اس جذبے کی خاطر. پھر عقل کیا کرتا ہے؟ اس بچے کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے. مختلف مارکیٹ میں چیزیں آتی ہیں. تو یہ ساری جو دنیا چل رہی ہے ایموشنز پہ، اور اس ایموشنز جو ہیں وہ عقل کو آرڈر دیتے ہیں، چیز بناتا ہے پھر عقل انسان کی آرامش کے لیے. اب ان ایموشنز کو شریعت آ کر کنٹرول کرواتی ہے. شریعت ایموشنز کی دشمن نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ محبت نہ کرو، آپ کو کہے کہ شہوت بالکل ختم، آپ کو کہے کہ کھانا نہ کھاؤ. نہیں، شریعت حدود بناتی ہے. کھانا کھاؤ لیکن اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے. ہاں، شہوت تمہارے بدن کی ضرورت ہے، شادی کر لو، تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، نماز کا دگنا ثواب ہو جائے گا. کیوں خود کو گناہوں میں آلودہ کرتے ہو؟ اور جب تو گناہوں میں چلا جاتا ہے تو اے مسلم، اے مومن، یہ جان، یہ تمہارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ ریسرچ ہے، سال میں 10 لاکھ لوگ ایڈز سے مرتے ہیں. 10 لاکھ لوگ. عذاب الہی ہے کہ جب تو گناہ میں جاتا ہے تو اب خود کو بدبخت کرتا ہے، اپنے خاندان کو بدبخت کر دیتا ہے، کیونکہ تیرے وجود میں سیلف کنٹرول نہیں تھا. اب فرمایا دیکھ، متقی کی 3 نشانیاں ہیں. اگر یہ نشانیاں تیرے اندر ہیں تو متقی بن سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو قطعاً متقی. پہلی نشانی متقی کی یہ ہے کہ متقی محاسبہ کرتا ہے، وہ کیلکولیشن کرتا ہے. جس طرح تو اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا ہے، صبح سے شام تک کتنا آیا اور کتنا گیا، کتنے کی خرید تھی اور کتنے میں بیچا. ہاں بھائی اتنا نفع ہو گیا، اب یہ بجلی کا بل ہے، اب اتنا میرے پاس بچ گیا، میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا. اسی طرح یہ جو تمہارے لمحات ہیں، یہ جو تمہارے گھنٹے ہیں، یہ جو تمہارے لہجے ہیں، یہ اللہ کی انویسٹمنٹ ہے جو اس نے تجھے کان دیے، آنکھیں دیں، زبان دی. تم نے ان ہاتھوں سے ارن کیا کیا؟
کمایا کیا؟ یہ ڈیلی بیسس پر تمہاری ارننگ ہو رہی ہے، یا تو لاس میں جا رہا ہے یا تو پروفٹ فائدے میں جا رہا ہے۔ اگر نقصان کا نام جہنم ہے، فائدے کا نام جنت ہے۔ اگر تو اپنے اعضاء سے فائدہ کر رہا ہے تو جنتی بن رہا ہے، لیکن اگر تو اپنے اعضاء سے نقصان کر رہا ہے تو جہنمی بن رہا ہے۔ ہاں، پہلی چیز کہ مومن کیا کرتا ہے؟ محاسبہ کرتا ہے۔